وسلم کی دعا کے اندر ہمارا بھی حصہ ہو جائے اور ہم بھی اس دعا کے مستحق ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ آج کے بعد سرکار کی حدیث شریف پڑھے اور پڑھنے کے بعد اسے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی کوشش کرے، اور بہت سارے لوگوں کو نہیں سنا سکتا تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو بغیر کسی کمی بیشی کے وہ حدیث سنا دے کہ یہ پیغام پہنچانے پر حضور کی دعا کا وہ حقدار بن جائے گا۔ ہم نے سب کی دعائیں لینے کی کوشش کی، واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اب تو ایسا حال ہو چکا ہے، جیسا کہ میں نے کل جمعہ کی تقریر کے اندر کہا، سب پر بھروسہ ہے، یہ ڈاکٹر پر بھروسہ، اس پر بھروسہ، اس پر بھروسہ، اس پر بھروسہ، اس پر بھروسہ، سب پر، اور باباؤں پر بھروسہ کا تو کیا کہنا، اللہ اکبر، بابا یوں پھونک ماریں گے تو ہم اڑنے لگ جائے گا، بڑی عجیب سچویشن ہو، بڑا عجیب حال ہو چکا ہے، بڑا عجیب حال ہو چکا ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ ہمیں سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ، رب پر، ذرا تم رب پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، اس پر توکل کر کے تو دیکھو، اور اس نے تو واضح لفظوں میں کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہمیں ہر ایک کے قول پر اعتماد ہے، لیکن جب بات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو آدمی تھوڑا ہلنے لگتا ہے، ہوگا بھی کہ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں تاکہ ایمان کی کمزوری سے باہر نکل کر ایمان کی مضبوطی کی طرف اب آئیں۔ کیا میں سچ نہیں کہہ رہا، اور کیا یہ معاشرے کی سچویشن نہیں ہے اگر میں اس وقت یہاں بیٹھ کر کے آپ سے یہ کہوں کہ دیکھو پانی بیٹھ کر پینا، 3 سانس میں پینا، شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ کر پینا، آخر میں الحمدللہ کہنا، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور سنت پر عمل کرنے پر اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کا یہ طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے، آپ اس پر عمل کریں تو ہماری قوم کہے گی بس مولانا دعا کیجیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میری گفتگو کے بعد فوراً کوئی دنیا کا بڑا ڈاکٹر آ کر کے میری جگہ پر کھڑے ہو کر کے آپ سے کہہ دے کہ سن لو، آپ کو ہارٹ اٹیک کی بیماری کا ڈر ہے نا، اگر آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پانی مت پیجیے گا، 3 سانس میں بیٹھ کر کے پانی پیجیے گا، آپ کو ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سننے کے بعد آپ کہیں گے بھیا یہ تو اپنوں کو سب کو بتا دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ڈاکٹر کی بات تو غلط ہو سکتی ہے، نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اس کی سمجھ لیتے ہیں، حضور کی باتوں پر ہمیں ڈاواں ڈول معاملہ ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ حضور نے فرما دیا بات ختم، آقا کا ارشاد سنا بات ختم، اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب تک کہ ایسا عقیدہ نہیں بنے گا اس وقت تک ہم دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کا ایسا ہی عقیدہ تھا، اسی کو قرآن نے کہا، واضح لفظوں میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ جو حضور کہتے تھے بس صحابہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے اور اس کو سچا جانتے، یقین کے ساتھ تسلیم کرتے کہ حضور نے جو فرمایا۔ اور ایک خاص نقطہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضور نے ہمارے لیے جتنی باتیں فرمائی ہیں نا، اس میں ہمارا صرف دنیا ہی میں بھلا نہیں، آخرت میں بھی بھلا ہے، سوائے بھلائی کے حضور ہمارا کچھ اور چاہتے ہی نہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر توجہ نہیں دی۔ تو آج یہ حدیث آپ تک پہنچانے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں، ان برائیوں سے متعلق آپ حدیثیں پڑھیں اور پھر ان حدیثوں کو دوسروں تک ویسے ہی پہنچائیں۔ یہاں ایک بات اس کا تو بالکل موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، یوں کسی کی طرف سے میسج آیا کہ یہ حضور کا ارشاد ہے، پٹک سے اپنے گروپ کے اندر ڈال دیا، نہ تحقیق نہ جانکاری نہ معلومات، کچھ بھی نہیں۔ ابھی ایک میسج میرے پاس آیا تھا، اس میسج کے اندر ایک بات تھی، اس بات کے بعد نیچے کمنٹ ایک ساتھی نے لکھا کہ ان کا جو ہے وکلا سے بڑا گہرا تعلق ہوگا، حالانکہ اس چیز کے اندر کوئی وکیل سے تعلق کی بات تھی نہیں، لیکن انہوں نے پوری کلپ سے کوئی تذکرہ ایسا تھا نہیں کہ وکیل سے کوئی بات ہو۔ تو معاملہ یہ ہے، نہ کچھ جانتے ہیں نہ کچھ سمجھتے، ادھر سے کسی نے بھیجا ادھر آگے بڑھ دیا، خبردار ایسا قطعی طور پر نہ کرو۔ اسی لیے سنی دعوت اسلامی نے اپنا آفیشیل باقاعدہ واٹس ایپ گروپ جو تیار کیا ہے، واٹس ایپ کا جو مطلب گروپ تیار کیا ہے، اس کا نام ہے SDI Info، اور اس میں وہی بات پیش کی جاتی ہے جو قرآن و حدیث سے اوتھینٹک ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی دوسری بات کوئی ڈال بھی نہیں سکتا۔ صرف SDI Info کے ممبر بننے پر روزانہ اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی دینی بات پہنچائی جاتی ہے جو بالکل 100% اوتھینٹک ہوتی ہے۔ پھر ہم تو اپنا گروپ بنا لیے، اپنا فالوور بنا لیے، اپنے جانے والے بنا لیے، اور ٹھوکم ٹھاک چل رہا ہے دارے۔ یاد رکھیں حضور نے فرمایا ہو بہو، جیسا سنا تھا ہو بہو، نہ کم کر سکتے ہو نہ زیادہ کر سکتے ہو، اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں اور آج سے کوشش شروع کر دیں۔
مجھے بڑی مسرت ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ساتھی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ نئے ساتھیوں کو لے کر کے آئے ہیں. آپ اس کوشش میں لگ جائیں, محنت کریں. آپ اتنا تو کریں کہ تم آ جاؤ. آپ نہیں سنا سکتے ہو, جہاں سنایا جا رہا ہے وہاں لے کر کے آ جاؤ. سننے والا سنے گا, اس پر عمل کرے گا. جتنا عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. اللہ, حالات بڑے خراب چل رہے ہیں, ایمان سینے سے نکلتا جا رہا ہے, بہت ماحول بربادی کی طرف, نسلوں کی نسلیں بربادی کی طرف جا رہی ہیں. خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ, دین سے اپنے تعلقات کو قائم کرو, دین کی مضبوطی اپنے اندر پیدا کرو, اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو, دین کے راستے پر چلنے کا عزم مصمم کرو. انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ایک حدیث اثر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعا کی, اللہ مجھے ان سے ملا دے, مجھے ان سے ملا دے. تو حضرت ثوبان کو حیرت ہوئی کہ یہ کن سے ملنے کی دعا کرتے ہیں؟ صحابہ تو یہاں بہت سارے موجود ہیں, کون ایسا خوش نصیب ہے جس سے حضور ملنے کی دعا کرتے ہیں؟ تو نہ رہا کہ آپ پوچھ لیا حضرت ثوبان نے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کن سے ملنے کی دعا کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ثوبان. اور حضرت ثوبان نے یہ بھی عرض کیا کہ صحابہ تو یہیں پر موجود ہیں, آپ سے ملاقات تو سب کرتے رہتے ہیں, ایسا کون ہے جس سے ملنے کی آپ دعا کرتے ہیں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان, قیامت سے پہلے میرے کچھ امتی ایسے ہوں گے جو مجھے دیکھے نہیں لیکن ہوں گے ایسے امتی, اللہ سرکار فرماتے ہیں ایسے امتی ہوں گے جو میری محبت میں اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میں ان سے ملنے کی دعا کر رہا ہوں, ان سے ملنے. محدثین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم اس طریقے سے بھی ہے کہ تم تو میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو, تم تو میری باتیں سنتے بھی ہو, اور پھر تم مجھ سے محبت کرتے ہو, لیکن میں جن سے ملنے کی بات کرتا ہوں نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے نہ مجھ سے بات کی ہے, بن دیکھے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو حضور سے محبت کرو, دل کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو, گناہوں سے رشتہ توڑو. ہر آنے والا دن نئے گناہ کے پیغام کے ساتھ, طاقت و توانائی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے معاشرے میں, گھروں میں, دلوں میں, دماغ کے اندر تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. ہم اگر بچنا چاہیں تو ہم سب مل کر دین کے کام کی طرف بڑھیں, دین سیکھیں اور دین کا پیغام جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا اسے پہنچانے کی کوشش کریں. آپ آئیں, آتے رہیں اور دوسروں کو لاتے رہیں. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور پروردگار جل جلالہ مزید ہمیں دینی خدمات کی توفیق نصیب فرمائے, اور پروردگار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ہمیں مستحق بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.